صفحہ نمبر 241 سورہ الحجر آیت نمبر 90 سورہ الحجر آیت نمبر 90 صفحہ نمبر 241 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما جس طرح یا جیسا کہ انزلنا ہم نے اتارا، کیا اتارا؟ عذاب، علی المقتسمین اوپر تقسیم کرنے والوں کے یا قسمیں کھانے والوں کے، الذین وہ لوگ جنہوں نے جعلوا بنایا ان سب نے القرآن قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، فوربک پس قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم ضرور ہم سوال کریں گے ان سے، اجمعین سب سے، اما اس چیز کے بارے میں کانوا تھے وہ سب یعملون وہ عمل کرتے، فصدع پس آپ پورا بیان کر دیجئے، بما تؤمر جو حکم دیا گیا آپ کو، وعارض اور اعراض کیجئے عن المشرکین مشرکوں سے، انا بے شک ہم کفینا کا کافی ہیں ہم آپ کے لیے، المستہزئین مذاق کرنے والوں سے، الذین وہ لوگ جو یجعلون وہ بناتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرا الہ، فسوف پس ان قریب یعلمون وہ سب جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ یقیناً نعلم ہم جانتے ہیں، انکا بے شک آپ یضیق تنگ ہوتا ہے صدرو کا آپ کا سینہ، بما ساتھ اس کے جو یقولون وہ سب کہتے ہیں، فسبح پس تسبیح بیان کیجئے، بحمدی ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کی، وقم اور ہو جائیے من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، وعبد اور عبادت کیجئے ربا کا اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیک الیقین آ جائے آپ کو یقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الحجر ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا قبول فرمائے، اور اس کی برکات سے اللہ ہماری جو پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکالیف ہیں اللہ ان کو دور فرمائے، اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، اللہ ہمیں سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سورہ الحجر جیسا ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف، اپنی پہچان مختلف انداز سے انسانوں کو کراتے ہیں، اور کراتے چلے آئے، کبھی زمین کا ذکر، کبھی آسمان کا ذکر، کبھی پہاڑوں کا ذکر، کبھی دریا کا ذکر، اور کبھی شجر کا، اور کبھی درختوں کا، کبھی پھولوں کا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اگر اللہ نہ بھی ان چیزوں کا ذکر کرے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، ہم سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی محبت کا ایک انداز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ سب اس جنت میں آ جائیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی نے اس سے ایسی کوئی محسوس کیا اس کو، یعنی اس کی طرف آ جائیں اور میرے عذاب سے بچ جائیں جو عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ تو یہ سب چیزیں سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد، جب ان سب مشرکین مکہ نے ان سب باتوں کو نہ مانا، اتنا کچھ اتنی تفصیل کے ساتھ بتانے کے بعد،
اللہ نے قرآن اتارا معجزہ، اللہ کے نبی کی ذات اتاری وہ بھی معجزہ، پھر وہ امی کی زبان سے کامل شریعت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وہ بھی ایک معجزہ۔ پھر اس کے باوجود جب انہیں نہ مانا پھر ان کے آگے ان کا کیا انجام ہوا، وہ وعید ان کے لیے آ گئی، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا عذاب علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں کے، یعنی جیسے یہود تھے، نصارہ تھے، انہوں نے تورات اور انجیل کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا، تقسیم کر دیا، یہودیوں نے بھی نصارہ نے بھی، جو افیؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا وہ تکفیر کر دیتے ہیں، بعض احکام جو ان کی طبیعت کے موافق ہیں اس کو مان لیتے ہیں، جو احکام ان کی طبیعت کو نہیں مانتی اس کو چھپا دیتے ہیں، یعنی انہوں نے مقتسمین انہیں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے تقسیم نہیں کیا، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، حکمتیں پوشیدہ ہیں، مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اللہ نے جو بات بیان کر دی بالکل حق و سچ بیان کر دی، لیکن ہم نے چھپا لیا، ہماری عقل کم، ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ کتنا ہے، تو انہوں نے باتوں کو چھپا لیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے کر آ جائیں، یا اس میں جو آیات ہمارے خداؤں کے ہمارے بزرگوں کے خلاف ہیں اس کو آپ نکال دیں، تو ایسی انہوں نے باتیں کی۔ فرمایا انہوں نے تقسیم کر دیا، بعض چیزوں کو مان لیا بعض کو چھوڑ دیا، تو یعنی وہ کہتے ہیں بعض چیزوں کو تم مان لو بعض کو ہم مان لیتے ہیں، بعض ایک کچھ کام تمہاری باتیں مان لو کچھ ہم تمہاری باتیں مان لیتے ہیں، یہ سب چیزیں ذکر کیا جا رہا ہے۔ مقتسمین قسمیں کھانے والے، یا جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے قسم کھائی تھی کہ آج کی رات ہم صالح علیہ السلام کو اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، یا جیسے مشرکین مکہ نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس کا بائیکاٹ ان کو قتل کر دیں گے آج کی رات، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ ایسے انہوں نے قسمیں کھائی تھی مشرکین مکہ نے کہ اللہ کی قسم کوئی یعنی مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا، قسمیں کھاتے تھے، اور ایسے وہ قسمیں کھاتے تھے دوسرے جو ان کے قائد تھے کہ اگر تم کو کچھ پکڑ ہوگی ہم تم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ سب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جیسا کہ اتارا ہم نے عذاب ان قسمیں کھانے والوں کے اوپر، الذین جعلوا القرآن عظیم، انہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ سب یعنی دونوں آیات ایک جیسی ہیں، قرآن کے احکام کچھ تھے، چھپا لیا باتوں کو، کسی پر مان لیا کسی کو چھوڑ دیا، جو دل کو لگی جو دل کو پسند کیا اس کو مان لیا اور باقی باتوں کو چھوڑ دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس قسم ہے تیرے رب کی ضرور ہم سوال کریں گے ان سب سے، ان سے پوچھا جائے گا، ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ جو اللہ نے تجھ کو نعمتیں دی تم اس کے بارے میں کیا کیا، تم نے کیا معاملہ کیا۔ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، جو بیوی ہے اس کے جو گھر اس کا خامن کا جو مال ہے اولاد سے پوچھا جائے گا، خامن سے اس کے گھر والے پوچھا جائے گا، اور جو حاکم ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن پل صراط کے پار یا پہلے یا اس کے اوپر ایسے الفاظ آتے ہیں کہ انسان قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک وہ چار چیزوں کا جواب نہ دے لے گا کہ تو نے عمر کہاں گزاری، تو نے جوانی کہاں گزاری، تو نے علم حاصل کیا اس کو استعمال کیسے کیا، تو نے مال کہاں سے کمایا کیسے خرچ کیا۔ فرمایا انسان قدم اٹھا سکے گا، ان چیزوں کا جواب دے گا، اسے دینا پڑے گا۔ فرمایا فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سے پوچھیں گے، مشرکین مکہ سے ضرور پوچھیں گے کہ اتنے معجزات آنے کے باوجود، اللہ کی رحمت آنے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول ہی نہ کیا، تجھ کو نبی مانا ہی نہیں، مجھ کو رب مانا ہی نہیں، میری ذات میں میری صفات میں شریک بنا دیے، میں ضرور ان سے پوچھوں گا۔ اللہ اما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے، جو بھی یہ کام کیا کرتے تھے مشرک مکہ، اللہ ان سے ضرور پوچھے گا۔ یہ کہتے تھے نا نہیں اٹھا جائے گا، کوئی نہیں اٹھے گا، جب مر جائے گا مٹی ہو جائے گی تو کوئی نہیں اٹھائے، اپنا کوئی نہ حشر ہوگا نہ قیامت برپا ہوگی، یہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ فرمایا جو یہ عمل کرتے ہیں اس کا حساب اور اس کو اپنا ان کو سوال اس کا جواب دینا پڑے گا جو یہ مخالفت کرتے ہیں دین اسلام کی۔ فص آپ پورا بیان کر دیجئے، بما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے راہ کیجیے، آپ کو جو فرمان حکم دیا گیا وہی آنے کے بعد
3 سال تک آپ خفیہ تبلیغ کرتے رہے. ابو بکر صدیق مسلمان ہو گئے، حضرت علی، آپ کا غلام زید، اسی طرح عورتوں میں سے حضرت خدیجہ ایسے ہی اپنا مسلمان ہوئی. پھر 3 سال حکم دیا گیا کہ اب آپ کھول کر بیان کریں. پھر آپ نے اپنے جو خاندان والے تھے ان کو بلایا. پھر جیسے وہ آتا ہے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر، اگر میں بتاؤں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تم مان لو، کہاں مان لیں گے؟ کہا پھر آپ نے کہا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. وہ سب برا بلا کتاب کو چل دیے. فرمایا آپ کھول کر، اور آپ نے اس کو چیز کو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کہ آپ کھول کر بیان کر جو اللہ حکم دیا گیا، جو حق بات ہے، کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے گھبرانا نہیں، اس کو کھول کر بیان کر دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین سے راہ کیجئے. یعنی ان کی باتوں سے جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو مذاق کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، آپ ان کو جانے دیجئے، آپ ان طرف دیکھیے نہ. اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ بے شک ہم کافی ہیں آپ کو مذاق کرنے والوں کے. یہ جو آپ کو مذاق، جیسے ابو جہل وہ آیا، اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خانہ کعبہ کے سامنے سجدے پڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا کون ہے جو اونٹ کی اوڑھنی لے کر فلاں جگہ پڑی ہے، وہ لا کر ان کے اوپر ڈال دے. وہ بدبخت گیا، لا کر اوڑھنی ڈال دی، آپ دب گئے نیچے. حضرت عباس کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میں یہ آپ کو بچا ہی نہ سکا. حضرت فاطمہ آئی، انہوں نے آ کر آپ سے وہ اوڑھنی اٹھایا. آپ وہاں سے جسے نکلے تو وہ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. جیسے فرمایا ابو جہل، اب وہ کہتا ہے آج جس نے سجدہ کیا نا حرم کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو پکڑ کے قتل کر دوں گا. وہ آیا تو آپ کی طرف بڑھا، آپ سجدے بڑھے ہوئے تھے، آگے بڑھا، پاس سے پھر پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے دیکھا کیا ہوا، ابو جہل کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے ایسے لگا کہ ایک اونٹ میری طرف جیسے برچھے ہوتے ہیں ایسے میری طرف آ گئے. اللہ کے نبی فرمایا اگر ابو جہل آج میرے پاس آتا تو فرشتے اس کو کاٹ کے رکھ دیتے، اس کو ختم کر دیتے. یعنی اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ہم تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے. جیسے وہ سورہ مائدہ کی آیت اتری تو آپ غزوہ احد کے آپ خیمے کے اندر تھے کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں. آپ نے خیمے میں سے سر باہر نکالا، وہ آپ کے پہرےدار، آپ نے پہرےدار بٹھائے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اللہ میرے لیے کافی ہے. اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے مذاق کرنے والوں سے. الَّذِينَ وہ لوگ جو يَجْعَلُونَ جنہوں نے بنایا اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ان کے وہ جان لیں گے. یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ الہ، اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں، مشکل کشا، حاجروا، غریب نواز، انہوں نے الہ بنا لی اللہ کے علاوہ. فرمایا آپ یہ ان قریب جان لیں گے، جب فوت ہو جائیں گے نا آنکھیں بند ہو جائے گی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کون مدد کے لیے آتا ہے، کس نے قبر کے اندر آنا ہے. اللہ بار بار پتہ کس نے آنا قبر کے اندر. اس فرشتے آئیں گے، بٹھائیں گے، وہ تجھ سے پوچھیں گے من ربو کا، من رسولو کا، من دینو کا، تجھ سے پوچھیں گے. واضح حدیث کے اندر آ گیا، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں. تم جس کو بھیجتے ہو کوئی تمہارا میرا وہ آ جائے گا، میرا وہ آ جائے گا، میرا وہ آ جائے گا، جو تمہارے جو جن کی تم اقتدا کرتے ہو، جن کو تم نے گدی نشینوں پر پیشوا بنا رکھا ہے، وہ تم کو جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، وہ تم کو جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں، وہ تم کو جھوٹے دلاسے دلاتے ہیں. کسی نے نہیں آنا. فرمایا کہ اب وہ صرف فرشتہ آئے گا، تم سے سوال جواب کرے گا. اگر تم نے سچ کہا تو تم اللہ کی نعمتوں میں چلے جاؤ گے. اگر تم نے دنیا میں یہ اللہ کے علاوہ الہ بنائے تو تم وہ سچ نہیں بول سکو گے جو اللہ نے تم کو بتایا، پھر تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ کہ بے شک آپ کا دل تنگ ہوتا ہے جو کہتے ہیں. یہ بار بار آپ کو تانے دیتے ہیں، کبھی آپ کی اولاد کا تانا دیتے ہیں، بیٹے کا تانا دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے تو دھوم کٹا، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کا دل دکھتا تھا. اور کبھی کہتے تھے تو جادوگر ہے، کبھی کہتے تو کاہن ہے، کبھی کہتے تو ساحر ہے، کبھی کہتے یہ قرآن اور پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو لوگ تم بیان کرتے ہو. یعنی ایسی باتیں کرتے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا. فرمایا آپ نے آپ راز قالین سے، وہ جیسے ہم دیکھتے تھے بچوں، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوتی تھی، اس میں وہ دو ایک باپ پر بیٹھ جاتے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ گدھا بھی ہوتا ہے. باپ وہ پیدل چلتے ہوتے ہیں، ایک کہتا تو گدھے پہ بیٹھ جاؤ، تم پیدل جا رہے ہو. وہ باپ گدھے پہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹا پیدل چل رہا ہے اس کو پکڑ کے آگے. تو دیکھنے والے کہتے ہیں لو جی بیٹا، باپ کتنا اپنا بیوقوف آدمی ہے، پاگل ہے کہ بیٹا چھوٹا بچہ پیدل چل رہا ہے، خود گدھے بیٹھا ہوا ہے. اس سورہ نیچے اترا، اس نے بچے کو اوپر بٹھا دیا.
اب خود آگے چل گدے گئے، لوگ کہنے لگے لو جی دیکھو جی بچہ کتنا بیوقوف آدمی پاگل ہے، باپ ایسے چل رہا ہے خود گدے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہو، اب دونوں وہ اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور دونوں کہنے لگے دیکھو جی دیکھو جی ان کا کتنا برا حال ہے، گدے بیچارے کو جان نکال کے رکھ دی ہے، دونوں اوپر سوار ہو گئے ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہو، پھر نیچے اترے دونوں، انہوں نے گدے کو بٹھا لیا، وہ کہنے لگے دیکھو جی پاگل ہے بیوقوف ہے، گدے کو گدھا بیٹھ گیا اس کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ یعنی لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وہ عارض المشرکین، آپ پر ان باتوں دھیان نہیں دینا، آپ ان سے راز کر لیں۔ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، مجھے پتا مومن آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، لیکن آپ نے گھبرانا پریشان نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ تسبیح کریں اپنے رب کے ناحمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں سے ہو جائیں۔ یعنی جب آپ اللہ کے نزدیک انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب آپ کو تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی آتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور فسبح تسبیح بیان کیجئے۔ جیسے آپ نے حضرت اپنے بیٹی حضرت فاطمہ سے، وہ آپ کے پاس آئی لونڈی کا مطالبہ کرنے کے لیے کہ میں تھک جاتی ہوں، وہ آپ واپس آ گئے، آپ نہیں تھے، آپ اس کے گھر میں آئے، آ کر بیٹھے، کہا بیٹی میں تم کو تین باتیں بتاتا ہوں، تسبیح بتاتا ہوں، اس کو کیا کرو شام سوتے وقت، اللہ تمہاری تھکان کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان کو اللہ کو 34 دفعہ، باقی 33 مطلب اس کو پڑھا کرو، اللہ تمہاری تھکان کو دور کر دے گا۔ فسبح بحمدی، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو ساتھ، وکن من الساجدین، ہو جو نماز پڑھنے والوں میں سے، سجدہ کرنے والوں میں سے، رکوع کرنے والوں میں سے۔ اتنا بڑا عمل ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اللہ کے کھڑے ہو جانا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ یقین کا مطلب موت آ جائے، آپ کا آخری وقت آ جائے، اس وقت تک عبادت کرنی ہے۔ وَاعْبُدْ، عبادت کیجیے اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ آ جائے آپ کو موت، یعنی اخیر تک آپ نے اس بات پہ قائم رہنا ہے، اور شیطان نے آپ کے پیچھے لگے رہنا ہے۔ مسلمانوں، اے لوگوں، اللہ کے نبی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا ہر اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ہر اعمال کا دارمدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے۔ جیسے انسان کا خاتمہ ہوگا نا، ویسے اس کا دارمدار ہوگا اس کے اعمال کا۔ جیسے آپ نے صحابی سے پوچھا تھا، وہ فوت ہونے لگا، پوچھا تیری کیا حال ہے اس وقت؟ وہ کہنے لگا میں اللہ کا ڈر محسوس کر رہا ہوں اور اللہ سے مجھے اچھا گمان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے اندر اس وقت مرتے وقت یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اللہ جس چیز کو ڈر ہوتا ہے اس سے بچا لیتا ہے، جو اس کو گمان ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے، آپ نے اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اللہ کے عبادت سے غافل نہیں ہونا۔ اگر غافل ہو گئے تو پھر تم شیطان کے شکنجوں میں پھنس جاؤ گے۔ اصل میں یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہونا، ہر وقت اللہ سے آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا ہے۔ کس سے؟ فسبح بحمدہ، تسبیح کے ساتھ، وہ ساجد سجدہ کرتے ہوئے، جو نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، تمہارے آخری زندگی کے آخری وقت تک ان چیزوں کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالی ہم ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کما جیسا کہ انزلنا ہم نے نازل کی علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر الذین وہ لوگ جو جعلوا کر دیا ان سب نے قرآن کو عزین ٹکڑے فوربک قسم ہے تیرے رب کی لنسألنہم ضرور ہم سوال کریں گے ان سے اجمعین سب سے اما اس چیز کے بارے میں کانو یعملون تھے جو وہ سب کرتے فصدع بس آپ پورا بیان کر دیجئے ما تؤمر
بما تؤمر ساتھ جو آپ کو حکم دیا گیا جو آپ کو حکم دیا گیا وعارض اور عارض اور اعراض کیجئے اور اعراض کیجئے عن المشرکین عن المشرکین مشرکین سے مشرکین سے انا بے شک ہم بے شک ہم کفیناکا کفیناکا کافی ہیں ہم آپ کو کافی ہیں ہم آپ کو المستہزئین المستہزئین مذاق کرنے والوں سے مذاق کرنے والوں سے الذین الذین وہ لوگ جو یجعلون وہ بناتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر دوسرا الہ فسوف پس ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور یقیناً ہم جانتے ہیں انکا بے شک آپ یضیق تنگ ہوتا ہے صدر کا آپ کا سینہ بما یقولون ساتھ جو وہ کہتے ہیں فسبح بس تسبیح بیان کیجئے بحمد ساتھ حمد کے ربی کا اپنے رب کی وقم اور ہو جائیے من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے وعبد اور عبادت کیجئے ربا کا اپنے رب کی حتی یہاں تک کہ آ جائے آپ کو الیقین یعنی موت صدق اللہ